بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصائل. ایک مسلمان آدمی کا عقل اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچتا جب تک اس میں سے 10 خصوصیات اس کے اندر نہ ہو. 10 کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے، تب وہ عقل کے لحاظ سے کمال تک پہنچ جائے گا. پھر اسے ہم عاقل کہیں گے، پھر اسے ہمیں سمجھدار کہیں گے. امام علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ کلام وحی الہی کا مصداق ہے. یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے. خدا کی طرف سے جو وحی اور الہام ہوتا ہے ائمہ طاہر کو، اس کی بنیاد پر وہ کلام کرتے ہیں. لا یتم عقل، اس وقت تک کہ مسلمان کا عقل کمال تک نہیں پہنچتا جب تک اس میں 10 خصوصیات نہ ہو. پہلی والشرع منہ معموم، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں. کسی کی غیبت نہیں کرتا، تہمت کسی پر نہیں لگاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا. پھر امام فرماتے ہیں الخیر منہ معمول، اور وہ خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو اس سے خیر پہنچتی ہے. کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو مشورہ دے رہا ہے، کسی سے پیار کر رہا ہے، کسی سے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. کسی کو اگر دیکھتا نہیں تو فوراً اسے فون کر دیتا ہے. کسی کی آنکھ فوتگی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کی وہ چلا جاتا ہے اظہار افسوس کے لیے. کسی کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً جو ہے اس کی خبر گیری کرتا ہے. کیا ہے؟ لوگ اس کی شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کی نیکیوں سے فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، دوسروں کی چھوٹی سی نیکی کو بڑھا کر پیش کرتا. آپ نے راستہ کسی کو دکھایا ہے، وہ بار بار ذکر کر رہا. آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو بار بار اس کو بیان کر رہا. لیکن اس معاشرے میں الٹا ہو گیا. آپ کسی کو اگر 1 روٹی دیتے ہیں کہتا ہے مجھے 5 کیوں نہیں دی تم نے. اگر آپ کسی کی 5 کروڑ کی مدد کرتے ہیں تو کہتا ہے اس سے جو 100 دینے چاہیے. نہیں، جو اس نے کیا اپنے استطاعت مطابق تمہیں گننا چاہیے، اس کو بیان کرو. وَلَا يَسْأَمُ مِن طَلَبِ الْحَوَائِجِ عَلَيْهِ، وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں تھکتا نہیں. ملال نہیں آتا اس میں، تھکاوٹ نہیں آتی، بور نہیں ہوتا اس کو. کبھی اس کی حاجت پوری کر رہے، کبھی اس کی. کیونکہ امام نے جو قول بیان کیا نا، یہ خود آئمہ میں تھا. اور آئمہ چاہتے ہیں کہ ان کے شیعہ بھی اسی طرح ہوں. جس طرح خدا چاہتا ہے نا، تو اس کے بندوں کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو خدا کے اندر ہیں. وہ کچھ خصوصیات خدا کے ساتھ مختص ہے، وہ بندوں میں آ نہیں سکتی. ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، بندوں میں نہیں. لیکن رازق ہونا خصوصیت ایسی ہے جو بندوں میں بھی ہو سکتی ہے. وسیلہ بن سکتے ہیں رزق کا. معاف کر دینا خدا کی ایسی خصوصیت ہے جو بندوں میں بھی ہو سکتی ہے. رحم دل ہے خدا، رحم کرنے والا ہے، بندوں میں بھی ہو سکتی ہے. سخاوت خدا کی خصوصیت ہے، اس کے بندوں میں بھی ہو سکتی ہے. ائمہ دار میں خصوصیات تھی، وہ چاہتے تھے ان کے شیعوں میں بھی ہو. اور پھر امام فرماتے ہیں لا یمل من طلب العلم طول دہر، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی علم حاصل کرنے سے نہیں تھکتا. ملال اس میں نہیں آتا. بوڑھا ہو گیا، جاں بلب ہے، بیمار ہے، پھر بھی علم حاصل کرتا. اور یہ علم کے حصول کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے. طلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کس سے؟ مہد سے لے کر لحد تک. کس سے؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک، یا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. کہتے ہیں ایک بہت بڑے عالم دین تھے
آخری ان کے لمحات تھے، جاں بے لب تھے، احتضار یا نزع کی حالت میں تھے. ان کے پاس ایک آدمی ہے، اس سے ایک سوال پوچھنے لگے. ہو کسی نے کہا آپ تم مر رہے ہو، اب کس لیے سوال؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرتے ہوئے بھی علم حاصل کرتا جاؤں. سبحان اللہ. وہاں تو علم کی زیادہ ضرورت ہے آگے. بے شک بے شک علم کی ضرورت صرف یہاں نہیں ہے، وہاں بھی ضرورت ہے. بے شک. کہتے ہیں جو آدمی علم حاصل کرنا شروع کرے اور علم حاصل کرنے کے مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو جنت میں خدا نے حضرت ابراہیم کو اس کا استاد قرار دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابراہیم اس کے استاد ہوں. سبحان اللہ. اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے اس کے حضرت ابراہیم استاد ہو جائیں. پھر امام فرماتے ہیں الفقر فی اللہ احب علی من الغنی. خدا کے راستے میں غربت اس کے لیے زیادہ اچھی ہے کس سے؟ غنا سے اور وہ ثروت مند ہونے سے، جس میں انسان خدا سے دور ہو جائے. آپ جو ہے وہ ہمیشہ کیا کریں؟ خدا کا شکر ادا کریں. پیسے ہوں یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے. اس سے بڑا مال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ثروت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ پراپرٹی کوئی نہیں ہے. پراپرٹی دنیا میں مال آنے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ خدا نے آپ کو چیز دی اہل بیت کی محبت اور خدا کا جو راستہ خدا نے آپ کو دے دیا ہے وہ سب سے بڑی مال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اچھا ہے، کس کے لیے؟ اس مال سے جس سے خدا، جو مال انسان کو خدا سے دور کر دے. وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحِبُّ عَلَيَّ مِنَ الْعِزِّ فِي الْعَدُوِّ. کہتے ہیں کہ خدا کے راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فی 10 خصائل الخیر منہ معمول والشرع منہ معموم یستقصر قلیل الخیر من غیرہ ولا یستقل کثیر الخیر من نفسہ ولا یسأم من طلب الحوائج علیہ ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ. الفقر فی اللہ احب علیہ من الغنا والذل فی اللہ احب علیہ من العز فی عدوہ والخمول اشہ علیہ من الشعر. ثم قال علیہم السلام العاشر ما العاشر قیل له ما هي قال علیہم السلام لا يرى احد الا قال هو خیر منی وعتقہ. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی عقل ان 10 خصوصیات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. لوگ اس سے خیر اور نیکی کی امید رکھتے ہوں، یعنی اس سراپا خیر ہو، سب اس کے شر سے محفوظ ہوں، دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہوں، اپنی نیکیوں کو کم سمجھتا ہوں اور محتاجوں کی درخواستوں پر لبیک کہتا ہو اور نہ تھکتا ہو. جب تک زندہ رہے اصول علم سے خستہ نہ ہو. رائے خدا میں فقر و نداری اسے مالداری سے زیادہ پسند ہو. رائے خدا میں ذلت کو دشمنان خدا کی ہمراہ عزت پر ترجیح دیتا ہوں. شہرت سے زیادہ گمنام رہنے پر مائل اور راغب ہو. پھر فرمایا 10ویں خصوصیت کی کیا بات ہے؟ حضرت سے سوال ہوا وہ 10ویں خصوصیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو نہ دیکھے مگر یہ کہے کہ مجھ سے یہ آدمی بہتر اور متقی تر ہے.